ارمان حویلی پہنچا تو سب کو نظر انداز کرتا ہوا اوپر اپنے کمرے کی طرف بڑھا، مگر جیسے ہی اپنے کمرے کے پاس پہنچا تو خون کے دھبے دیکھ کر چونکا۔ تھوڑا آگے گیا تو کمرہ کھلا پایا اور اندر کا حال دیکھ کر چاند لبوں پر آ گئی۔ کمرے کا حال ایسا تھا گویا جنگ لڑی گئی ہو، اور جا بجا خون ہی خون دیکھ کر ارمان کا دل زوروں سے دھڑکنے لگا۔ اوپر سے اینی کی غیر موجودگی، ارمان کے آسان ختم ہونے لگے۔ اینی، اس کی کانپتی ہوئی آواز نکلی، مگر جواب نہ دارد۔ اس نے فوراً واش روم چیک کیا، مگر خالی واش روم منہ چڑا رہا تھا۔ وہ فوراً نیچے کی طرف بھاگا۔ ایک پل اس کے لیے پلسرات سے گزرنے کے برابر تھا۔ نیچے پہنچتے پہنچتے اس کی ٹانگیں جواب دے گئی۔ وہ کتنی ہی بار لڑکھڑایا تھا، اینی کی باتیں اس کے ذہن میں گونج رہی تھیں۔ یاد رکھنا، معاف نہیں کرے گی ہم تمہیں، تم تو جا رہے ہو مگر ہم نہیں آئیں گے واپس۔ نہیں، یہ میں کیا سوچ رہا ہوں؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اینی، اس نے ہال میں آتے ہی اسے چیخ چیخ کر آوازیں دینا شروع کی۔ سب ہی اس کی آواز سن کر وہاں جمع ہو چکے تھے۔ کہاں ہے اینی؟ اس نے سب سے بےتابی سے پوچھا۔ بے-چینی اس کے ایک ایک انگ سے واضح تھی۔ کوئی مجھے جواب کیوں نہیں دے رہا؟ اس نے دھاڑتے ہوئے کہا۔ برخوردار تم نے خود ہی اسے کمرے میں بند کیا تھا، تو اب ہم سب سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ وہ خون کمرے میں بہت بہت خون بہہ گیا ہوا، ارمان نے لڑکھڑاتے ہوئے کہا، جبکہ آنکھوں میں نمی چمک رہی تھی۔ واہ بھائی واہ! ثانیہ اوپر سے نیچے تالیاں بجاتی ہوئی اتری۔ اتنا سب کچھ کر کے بھی آپ ان کا پوچھ رہے ہیں، جسے وہ آپ کو آپ کی پتہ نہیں کون سی قیمتی چیز ہے؟ ثانیہ، یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ ارمان نے غصے سے پوچھا۔ او، آپ کو کیا خبر؟ آپ کو تو بس دوسروں پر غصہ کرنا اور دوسروں پر الزام تراشی کرنا آتی ہے۔ ثانیہ، ارمان نے غصے سے کہتے ہوئے اس پر ہاتھ اٹھایا، مگر ہوا میں ہی ہاتھ روک لیا۔ ثانیہ آنکھوں میں آنسو اور حیرت لیے اسے دیکھنے لگی، پھر اچانک ہنس پڑی۔ سب اس کو پریشانی سے دیکھ رہے تھے۔ وہ کوئی پاگل ہی لگ رہی تھی، سوجی آنکھیں، بکھرے بال، اجڑا ہولیا۔ ثانیہ، اریبہ پریشانی سے اس کو پکڑنے کو بڑی۔ خبردار جو مجھے ہاتھ بھی لگایا، نہیں ہو تم میری دوست، تم ایک احسان فراموش ہو۔ ثانیہ چیخی۔ تمہیں اور ارہم کو ملانے کے لیے اس نے کیا کچھ نہیں کیا۔ جب ارہم تم سے منہ موڑ گیا تھا، تم مرنے کے قریب تھی، تب اینی نے تمہارا ساتھ دیا اور ارہم کی توجہ تم پر دلائی، اور تم ارہم۔ ثانیہ اس کی طرف بڑھی۔ وہ اینی ہی تھی جس نے تمہاری محبت کو آج کسی اور کا نہیں ہونے دیا، اور تم دونوں نے اس کے پیر کا یہ صلہ دیا ہے۔ ثانیہ کا چیخ چیخ کے گلا بیٹھ گیا تھا۔ تو پھر تم دونوں کے خلوص پر سب حیرت سے ارہم اور اریبہ کو دیکھ رہے تھے، اور ارمان بھی حیرت زدہ کھڑا تھا۔ کیوں حیرت ہوئی نا بھائی؟ جو لڑکی ہم سب سے نفرت کرتی ہے آپ سب کی نظر میں، وہ سب کے لیے اتنا کیوں کرے گی؟ اس سے کئی زیادہ حیرت مجھے آپ پر ہوئی جب آپ نے ان کا یقین نہیں کیا، اور اس سے بھی زیادہ تب جب مجھے پتہ چلا آپ نے بھابھی کو جاتے ہوئے دھکا دیا۔ احمد شاہ بھی حیرت سے ارمان کو دیکھنے لگے۔ کیا وہ بھائی؟ آپ بھی سوچ رہے ہوں گے مجھے کیسے پتہ چلا؟ ثانیہ روتے روتے ہنسی۔ ایک دفعہ بھی دل نہیں کیا آپ کا انہیں دھکا دیتے ہوئے؟ ایک دفعہ بھی آپ نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا کہ وہ کس حال میں ہیں؟ ایک دفعہ بھی آپ کے قدم ان کی چیخ پر نہیں رکے؟ بولیں، جواب دیں۔ ثانیہ غصے سے تمیز کی تمام حدیں پار کر کے بولی تو ارمان کا اس کی باتوں پر دل لرزنے لگا۔ کہاں ہے اینی؟ گاڈ ڈیم اٹ! ارمان دھاڑا۔ وہ دور، آپ سے کہیں زیادہ دور، جہاں تک ارمان شاہ کی بھی پکڑ نہیں جا سکتی۔ ارمان بے دم ہو کر نیچے گرا۔ احمد شاہ بھی صدمے سے صوفے پر ڈھہ گئے۔ یہ جھوٹ ہے۔ نہیں، تم جھوٹ بول رہی ہو، ارمان چیخا۔ ہاں، میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ ثانیہ سے زائیہ ہنسی۔ میں نے دیکھا ہے انہیں آخری وقت میں ان کی سانسیں اکھڑتے، ثانیہ نے رندھے ہوئے لہجے میں کہا۔ اور جانتے ہیں انہوں نے اپنے آخری وقت میں کیا کہا؟ ثانیہ نے اس کے زرد پڑتے چہرے کو دیکھتے کہا۔ انہوں نے کہا کہ ہم ارمان کو کبھی معاف نہیں کر پائیں گے، قاتل ہے ہمارا اور ہمارے بچے کا۔ ارمان کو لگا کہ وہ کبھی سانس نہیں لے پائے گا۔ اس نے اپنے بٹن کھولتے سانس لینے کی کوشش کی، مگر کوشش بیکار گئی۔ بھائی، حیرت کی بات ہے، اب آپ کو کیا ہو رہا ہے؟ سانس نہیں آ رہی؟ ثانیہ نے مصنوعی حیرت سے پوچھا۔ اپنے بچے کو مار کر کیسا لگ رہا ہے؟ بس کرو ثانیہ، خدا کے لیے بس کرو، ارمان رنجیدہ آواز میں چیخا۔ کیوں بھائی، میں کیوں بس کروں؟ آپ نے بس کیا تھا جب آپ ان پر الزام تراشی کر رہے تھے، آپ رکے نہیں نا؟ آپ نے یہ بھی نہیں سوچا اس دن جب آپ کے گھر والے بھی آپ پر اعتبار کرنا چھوڑ چکے تھے تو وہ اینی ہی تھی جس نے آپ کا اعتبار کیا، آپ کا ساتھ دیا، دوسروں کی باتوں پر یقین نہ کیا بلکہ اپنی محبت پر یقین کیا۔ مگر آپ نے کیا کیا؟ اپنے ہاتھوں اپنی محبت کو ختم کر ڈالا۔ ثانیہ نے تاک تاک کر طنز کیا۔ اس کے لہجے میں بھی وہی صفاقی تھی جو کل شام ارمان کے لہجے میں تھی۔ ارمان کے آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے، آنکھیں شدت سے سرخ ہو چکی تھی، سینے میں درد اٹھتا محسوس ہو رہا تھا۔ جانتے ہیں آپ انہوں نے آخری بات کیا کہی؟ انہوں نے کہا کہ وہ تڑپے گا اور اسے سکون میسر نہیں ہوگا۔ ہم اسے بد دعا نہیں دے رہے، ہم جانتے ہیں اسے اب تک اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہوگا، اس نے جو بھی کیا اسے پھنسایا گیا تھا، مگر اب اس کے ساتھ ہم نہیں ہوں گے تو وہ روئے گا، پچھتائے گا، کیونکہ وہ اپنی محبت پر یقین نہ کر سکا۔ اسے کہنا کہ بے شک ہم اپنی محبت کی خاطر اسے معاف کر بھی دیتے، مگر ایک ماں اسے معاف نہیں کرے گی کبھی۔ ثانیہ نے روتے ہوئے اینی کے الفاظ دہرائے اور روتے ہوئے نیچے بیٹھ گئی۔ اریبہ بھی رو رہی تھی۔ یہی حال رقیہ بیگم اور احمد شاہ کا تھا۔ مجھے میری بیٹی کے پاس لے چلو، احمد شاہ روتے ہوئے بولے۔
चाचा जान, कौन सी बेटी, कहाँ की बेटी? अब तो वो कब्र में सुकून की अबदी नींद सो रही हैं, जहाँ ना शाह हवेली के तंजों के नश्तर होंगे ना उनका जुल्म सितम। सानिया ने खोए हुए लहजे में कहा। बाकियों को तो उसके जाने का फर्क ही नहीं पड़ा। वो सब अब भी इसी हालत में थे जब हादी पुलिस लेकर इनकी हवेली दाखिल हुआ। इंस्पेक्टर, अरेस्ट हिम। पुलिस ने आकर उसे बेजान वजूद को हथकड़ी लगाई। ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़े हमारे बच्चे को। सलमा बेगम चीखी। आपके बेटे को अपनी बीवी और अपने बच्चे को कत्ल करने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। सब उन्हें रोकने लगे मगर पुलिस उसके लिए निकलने लगी जब सानिया ने उनका रास्ता रोका। भाई, मैं जानती हूँ आप ज़्यादा देर जेल में नहीं रुकेंगे, यहाँ से कोई ना कोई आपको सज़ा से बचा लेगा, मगर मैं आपको एक सज़ा देना चाहती हूँ, ज़मीर की सज़ा। अरमान ने सुर्ख आंखों से उसे देखा जो अब तक पता नहीं कौन सा इंकशाफ करने वाली थी। कल आपकी बर्थडे थी, इसीलिए हमने आपकी सरप्राइज़ पार्टी अरेंज की थी जिसमें दबीर और भाभी शामिल थे। पक्का गिफ्ट भी हम तीनों साथ ही मॉल लेने गए थे और उनको हवेली में भी मैंने अकेला छोड़ा ताकि वो सरप्राइज़ की तैयारी कर दें। और जानते हैं भाभी कितनी खुश थी, क्योंकि कल वो आपसे इजहार मोहब्बत करने वाली थी। उनकी आंखों में मोहब्बत की जुगनू थे जो अपनी बेदर्दी से नोच डाले। अब आपकी यही सज़ा है कि आपको उनके जाने के बाद हकीकत पता चली ताकि आप इनसे कभी माफ़ी न मांग सकें और अपनी मोहब्बत के कातिल कहलाएं। यही है आपकी सज़ा। सानिया ने लफ्ज़ चबाते कहा और बेरुखी से उसे देखे बिना अंदर चली गई। पुलिस उसे हथकड़ियाँ लगाए ले जा रही थी। उसे कुछ होश नहीं था। उसके जहन में बस सानिया की बेरहम जुमले की पासगश हो रही थी। आप अपनी मोहब्बत के कातिल हैं। इस हादसे के बाद से करीम साहब बिस्तर से लग कर रह गए थे। सबके ख्याल रखने के बावजूद भी इनमें बेहतरी नहीं आई थी। एनी की मौत को एक माह गुजर चुका था। अब भी जरीना भी उन्हें सूप पीने के लिए मना रही थी, मगर वो उनकी बात अनसुनी किए बिना बस एनी के बारे में सोच रहे थे जब कबीर अंदर आया। दादा जान, आपसे कोई मिलने आया है। हमें किसी से नहीं मिलना, जाओ। मगर दादा जान, कहा ना। इससे पहले कि वो उसे टोकते कबीर बीच में बोल पड़ा। वो कह रहा है वो एनी के जानने वाला है और उसे एनी से मुतालिक कोई बात करनी है। करीम साहब फौरन उठे। क्या, एनी के बारे में? उसने सर हिलाकर तस्दीक की तो वो ड्राइंग रूम की तरफ बढ़े। अगर एक नौजवान बैठा था जिसने उन्हें देखकर उठकर सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, क्या कहना है तुम्हें एनी के बारे में? यहाँ नहीं, इस नौजवान ने एक पता उन्हें लिख कर दिया। इस जगह पर बात होगी, अब अकेले आइएगा, याद रहे बात बहुत ज़रूरी है। ये कहकर वो चला गया जबकि करीम साहब की पुरसोच नजरें उसे उस पते पर थीं। 2.5 साल बाद ये मंजर है शाह हवेली का, जहाँ फूलों से सजावट की गई थी। सब अफरा तफरी में यहाँ वहाँ फिर रहे थे। मेहमानों की आमदोरफ्त शुरू हो चुकी थी क्योंकि आज अरमान और अलीशा की मंगनी थी। वहीं हवेली के एक कमरे में अरमान अंधेरे में बैठा सिगरेट के कश ले रहा था। एनी, तुम इतनी जल्दी मुझे छोड़कर कैसे चली गई? तुम बेशक मुझे सज़ा देती, मुझे मारती, मुझसे खफा होती, मगर मुझे यूं छोड़कर न जाती। देखो मुझे, आज मैं वही हूँ जिसने तुम्हें तड़पने का कहा था, मगर मैं खुद तड़प रहा हूँ अपनी जलाई आग में। अब जल रहा हूँ। अरमान को 2 साल पहले का मंजर याद आया जब उसे जेल ले जाया गया था। उसने खुद कहकर अपने आप को टॉर्चर सेल में रखवाया और उसके ही कहने पर उसको 1 हफ्ता इतना मारा गया कि उसका पूरा बदन लहूलुहान हो गया। हर एक जगह नील पड़ गए, सूरत कमला गई थी। वो इन्हीं की तकलीफ को महसूस करना चाहता था जो उसने उस वक्त महसूस की। वो जानना चाहता था ये सज़ा कुछ भी नहीं, मगर इस सज़ा का सिलसिला 1 हफ्ता ही चला। उसके घर वालों ने उसे निकलवाया। वो हर एक दिन अजियत में काट रहा था। उसका हर एक दिन कांटों पर गुजरता तो रात कोयलों पर गुजरती। इस अरसे में सानिया की सादगी से शादी शुरू हो चुकी थी। वो बहुत कम यहाँ आती थी और अरमान से तो मिलती भी नहीं थी। अरहम और अरीबा की भी शादी हो चुकी थी, मगर खुदा का करना ऐसा हुआ था कि शाह हवेली आज भी किसी वारिस से महरूम थी। सिवा एवेज के एक बेटे के कोई और औलाद ना हुई थी अरीबा के यहाँ और न सानिया की। शायद वो हवेली बदुआओं के हिसार में थी। सलमा बेगम के हार्ट अटैक के बाद उनकी कस्मों की वजह से आज वो अलीशा से मंगनी कर रहा था, मगर अंदर अपने आप को सजा दे रहा था। पछतावों की नाक उसे रोज़ डसते थे। वो एक जिंदा लाश बनकर रह गया था जो ना हंसता था ना मुस्कुराता था। हर बात का हाँ में जवाब देता, हर वक्त गुस्से में रहता। ऑफिस के वर्कर उससे पनाह मांगते थे। वो ज़्यादातर ऑफिस ही रहता। इस हादसे के बाद से उसने हवेली में आना बहुत कम कर दिया था। एनी के जाने के बाद से किसी ने भी उसको मुस्कुराते हुए नहीं देखा था। वो यूं ही कमरे में अंधेरा किए बैठे रहता। जब अरीबा रोते हुए उसके कमरे में आई, भाई क्या हुआ अरीबा? वो सिगरेट फेंकता उसके पास पहुँच कर पूछने लगा। भाई वो सानिया किडनैप हो गई है। वो और दबीर भाई यहाँ आ रहे थे, कुछ गुंडे दबीर भाई को जख्मी करके उसे उठाकर ले गए। वो ये सुनते ही गुस्से और परेशानी से नीचे भागा जहाँ दबीर पट्टियों में जकड़ा नीचे बैठा था, जबकि सलमा बेगम उसके करीब बैठे रो रही थी। बाकी सभी परेशान हाल वहीं खड़े थे। किसने किया ये? कौन थे वो लोग? अरमान ने दबीर से पूछा। मैं नहीं जानता, मगर बेहोशी में जाते हुए सिर्फ ये सुन सका। वो कह रहे थे कि हमारा बॉस अरमान से अपना मुतालबा कर लेगा। दबीर ने दर्द काबू करते कहा। अरमान इधर उधर टहल कर अपने दुश्मनों के बारे में सोचने लगा। ऐसा कौन था जो ज़ाती दुश्मनी पर उतर आया था? दफ्तर उसका फ़ोन बजा। सब उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। उसने अपने फ़ोन की जानिब देखा जहाँ अननोन नंबर से कॉल आ रही थी। उसने फ़ोन स्पीकर पर डाला। कैसे हो माय डियर अनीमी?
سائم کے لہجے پر وہ اسے فوراً پہچان چکا تھا. تم خبیث انسان, تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بہن کو اغوا کرنے کی؟ ہاں ہاں, تڑپ اٹھے نا. اسی طرح میں بھی تڑپا تھا جب تو نے میری اینی سے شادی کی. میں اسے شادی کرنے والا تھا اور تو بیچ میں آ گیا. اسے سے ارمان کی رگیں تن گئی. میرا پہلا پیار تھی وہ. ہاں ہاں, تو بھی تو سوچ رہا ہوگا کہ میرے جیسے بندہ بھی بھلا پیار کر سکتا ہے. اس نے روتے ہوئے کہا. مگر میں نے کیا. مجھ جیسے بندے کو اس پاکیزہ لڑکی سے پیار ہوا اور تو نے کیا کیا؟ تو نے اپنے ہی پیار کو مار ڈالا. میں نے تو اسے تجھ سے اس لیے الگ کیا تاکہ تو اسے چھوڑ دے اور وہ میری ہو جائے, مگر تو نے تو اسے دنیا چھوڑنے پر مجبور کر دیا. ہاں, وہ رو رہا تھا. وہ گناہگار بھی پیار کر بیٹھا تھا. اس نے ان 2 سالوں میں کسی لڑکی کو نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا, مگر وہ ارمان سے بدلہ لینا چاہتا تھا. وہ نیم پاگل ہو چکا تھا. جیسے میں اپنے پیار کی موت پر تڑپا, اب تو تڑپے گا جب میں تیری بہن کو کسی کے منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑوں گا. وہ ہسٹریائی ہو کر بولا. اب تو سن چیخیں اپنی بہن کی. اس نے ثانیہ کے منہ پر سے ٹیپ اتاری تو وہ رحم کی بھیک مانگنے لگی. خدارا مت کرو میرے ساتھ ایسا, میرا کیا قصور ہے؟ وہ روتے ہوئے بولی. تیرا قصور یہ ہے کہ تو ارمان کی بہن ہے. ویسے ارمان تیری بہن کافی خوبصورت ہے. اس نے ثانیہ کے منہ پر ہاتھ پھیرتے کہا تو وہ چیخی. دبیر. ادھر ارمان اور دبیر بے بسی کے مارے تڑپ رہے تھے. ارمان نے بخش کو لوکیشن ٹریس کرنے کو کہا. کال چونکہ پرائیویٹ نمبر سے تھی تو اس کا پتہ نہیں چل رہا تھا. ضبط کرتے کرتے ان کی آنکھوں سے آنسو نکلے. دبیر ارمان کو چیر دینے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا کیونکہ وہی اس کا باعث تھا. بھائی دبیر پلیز بچاؤ. نا 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 میری چڑیا, اب تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا کیونکہ اب تو ایول ڈیڈ بھی نہیں جو لڑکیوں کی عزت کی حفاظت کرتا پھرے. سائم نے اس کی دوپٹے کی طرف ہاتھ بڑھاتے کہا. کیا کسی نے مجھے یاد کیا؟ سرسراتی آواز پر سائم کے ثانیہ کی طرف بڑھتے بڑھتے ہاتھ تھمے. وہ جھٹکے سے پلٹا اور ہوڈی والے وجود کو دیکھتا خوف سے چونکا. ایول ڈیڈ؟ اس نے ہراسا لہجے میں کہا. نہیں, تیری موت. مقابل کے شفاف لہجے نے سائم کی جان سینے میں اٹکا دی اور اس کے ہاتھ سے فون گر کر بند ہو گیا. دوسری طرف ارمان کے ساتھ سب ایول ڈیڈ کا نام سنتے چونکے کیونکہ وہ سب ہی اس قاتل سے واقف تھے جس کی بے رحمی سے خون کرنے کی خبریں گردش کرتی رہتی تھیں. سب کے دل میں ڈر بیٹھ گیا. اب کیا ہونے والا تھا؟ سائم کی بولتی اسے دیکھتے ہی بند ہو چکی تھی. اب تک صرف خبروں اور دوسروں سے اس کے بارے میں سنا تھا, مگر آج اسے مجسم بنا دیکھ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا. کیوں؟ مجھ سے ملنے کی بڑی بتابی تھی. وہ دھیمے دھیمے اس کے قریب بڑھا. ثانیہ بھی اسے یک ٹک دیکھ رہی تھی. اسے اچھے طرح سے یاد تھا کہ کس طرح اس نے پہلے بھی اریبہ اور اس کی عزت بچائی تھی. اس نے ثانیہ کو جھٹکے سے رسیوں سے آزاد کیا تو وہ ڈر کر اس کے پیچھے چھپی. اس کے قدم سائم کے بالکل قریب پہنچ چکے تھے. اس نے سائم کی گردن اپنے گلوز پہنے ہاتھوں سے لی یہاں تک کہ اس کا سانس بند ہونے لگا. اس نے سائم کو نیچے گرایا اور اسے اپنی کانٹوں سے لیس ہاکی سے دھنک کے رکھ دیا. مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ سائم اپنا بچاؤ بھی نہ کیا. وہ تو اسی سحر کی سی آنکھوں میں یک ٹک دیکھے جا رہا تھا. وہ لہو لہان ہو چکا تھا. یہ سب اس کو ہاتھ لگانے کی سزا ہے. ایول ڈیڈ نے ثانیہ کی حالت کی طرف اشارہ کرتے کہا. اس سے پہلے کہ وہ اس کی جان لیتا اس کے ہاتھ رکے. اس کی آنکھوں کے سامنے ایک منظر لہرایا اور پھر اس نے اسے چھوڑ دیا. جی ہاں, ایول ڈیڈ نے پہلی دفعہ کسی کی جان بخشی دی. مجھے دیکھنا چاہو گے؟ ایول ڈیڈ نے عجیب لہجے میں پوچھا. تو ثانیہ بھی چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگی. سائم نے بمشکل خون سے لتڑی گردن ہاں میں ہلائی تو ایول ڈیڈ نے پہلی دفعہ کسی کے سامنے خود کو بے نقاب کیا. ثانیہ اور سائم دونوں کی سانسیں تھمی. دونوں نے خواب میں بھی ایسا نہیں سوچا تھا کہ ایول ڈیڈ یہ ہے. میرا ایک کام کرو گے؟ اس کے اصل آواز پر سائم نے ہاں میں گردن ہلائی جسے اسے ہپنوٹائز کیا گیا ہو. تو سنو. ثانیہ کیسے گھر پہنچی اس نے کسی کو نہ بتایا. وہ ایول ڈیڈ کی ممنون تھی جس کی وجہ سے اس کی عزت محفوظ رہی, مگر وہ یہ نہ سمجھے تھی کہ ایول ڈیڈ نے اپنے شکار کو کیسے چھوڑ دیا جبکہ وہ اس کا چہرہ دیکھ چکا تھا. اور ثانیہ بھی. سب نے اسے پوچھا مگر وہ کچھ نہ بولی اور نہ ہی سائم کے بارے میں بتایا. 1 ہفتے بعد سب یونی جانا دوبارہ شروع کر چکے تھے. شادی کے بعد بھی ثانیہ اور اریبہ پی ایچ ڈی کر رہی تھی. ایک ہی یونی میں ہوتے ہوئے ان کی بات چیت بہت کم تھی. ارمان اب بھی یونی میں 2 لیکچرز لیتا تھا. یہاں اس کو اینی کے ساتھ بیتے ہوئے پل یاد آ رہے تھے. یہاں ہر جگہ اس کی یادیں بکھری تھی. آج یونی کا ایک گرینڈ فنکشن تھا انٹرنیشنل لیول پر. سنگنگ کمپٹیشن کے لیے ججز بھی امریکہ سے بلائے گئے تھے کیونکہ یہ بلائنڈ کمپٹیشن تھا جس میں 4 ججز تھے. اس سیشن میں ہر ایک پارٹیسپیٹ کو دوسری زبان میں گانا گانا تھا. اگر چاروں ججز گانے کے دوران ہی گرین بزل بجا دیتے تو کنٹیسٹنٹ جیت جاتا. مقابل سخت تھا. بہت سی یونی کے طلبہ بھی یہاں موجود تھے. یونی کے سینئرز طلبہ بھی یہاں بلائے گئے تھے جن میں علی, کبیر, ارہم بھی شامل تھے. ایک دوسرے پر نظر پڑتے ہی وہ ایک دوسرے کو گھور کر اپنی سیٹس پر بیٹھ گئے. اب آخری کنٹیسٹنٹ کی باری تھی. جب نمرا شیری اور ابراہیم سے بولی آج ہماری اینی ہوتی تو وہ یہ کمپٹیشن لازمی جیتتی. اس کی بات پر وہ دونوں نم آنکھوں سے مسکرا دیے. اس عرصے میں نمرا اور ابراہیم کی شادی ہو چکی تھی اور اب وہ تینوں یہیں سے پی ایچ ڈی کر رہے تھے. انہیں آج بھی اینی کی کمی اتنی ہی کھلتی تھی جتنی پہلے دن. لائٹس آف کر دی گئی تھی. نیا کنٹیسٹنٹ اسٹیج پر نمودار ہوا اور گانا گانا شروع کیا. ججز کے منہ
آڈینس کی طرف تھے۔ اس کنٹیسٹنٹ نے شروع میں ہی ایسی تال اٹھائی کہ ججز حیران رہ گئے۔ پاکستانی ہو کر دوسری زبان پر اتنا اچھا عبور! شروع میں ہی ایک جج نے گرین بزل بجاتے ہوئے رخ اسٹیج کی طرف ٹرن کیا۔ ساتھ ہی لائٹس آن ہوئی تو سب سناٹے میں رہ گئے۔ آواز کوئی اور چہرہ اور کوئی اور ڈینیئر ڈانسر۔ گانے کی آواز چاروں طرف پھیل چکی تھی۔ فیمیل جج تو جو سب سے پہلے مڑی تھی ایک لڑکی کو آواز بدل کر گاتا دیکھ حیران کے ساتھ ساتھ پرجوش بھی ہوئی، جبکہ دوسری طرف ارہم، اریبہ، ثانیہ، ابراہیم، شیری، نمرہ منہ اور آنکھیں پھاڑے اسٹیج کی طرف دیکھ رہے تھے۔ بے یقینی تھی۔ تم لوگ بھی وہی دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہی ہوں؟ نمرہ نے حیرت بھری آواز میں کہا۔ شیری اور ابراہیم نے حیرت کے باوجود تصدیق کی، مگر ایسا کیسے ممکن ہے؟ ارہم حیرت زدہ سا بولا، اور ارمان وہ بندہ تھا جس کی حالت کاٹو تو بدن میں لہو نہیں والی۔ اس کی عینی سے خیالوں سے نکلی مجسم بنی اس کے سامنے کھڑی تھی، مگر کیسے؟ کیا معجزہ ہو گیا تھا؟ کیا ارمان کو اپنی غلطی سدھارنے کا ایک موقع دیا گیا تھا؟ وہ آنکھوں میں نمی لیے چپک چپک کر خود کو یقین دلانے کی صحیح کر رہا تھا کہ وہ ایک خواب نہیں حقیقت ہے۔ دوسری طرف اینی پورے ماحول پر چھا چکی تھی۔ دوسرے جج نے تیسری لائن سنتے ہی گرین بزل بجایا اور مڑا۔ اس کی بھی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اتنی سی لڑکی کو اتنا عمدہ گانا گاتے دیکھ اس کی آواز کا جوش دھیرے دھیرے بڑھتا جا رہا تھا، جبکہ باقی دو ججز بھی اس کی طرف بزل بجاتے ہی مڑ چکے تھے اور اب ایک دوسرے سے آنکھوں میں حیرت کا واضح اظہار کر رہے تھے۔ سارا حال تالیاں بجاتا پرجوش سا اس کا ساتھ دے رہا تھا۔ ان میں سب سے زیادہ شور سینئرز کا تھا، جو اینی کو جانتے تھے، جن کو لگتا تھا اینی مر چکی ہے، مگر اینی کو زندہ دیکھ کر ان کو جوش اور مزہ دوبالا ہوا۔ گانے کے اعلیٰ پرجوش اختتام کے ساتھ پورا ہال تالیوں، چیخوں اور سیٹیوں سے گونج اٹھا۔ لوگ شور کرتے نہ تھک رہے تھے۔ ججز ابھی تک میسمرائز تھے۔ اس کے اختتام کی تال اتنی اونچی، اتنی پیچیدہ تھی کہ اس پروفیشنل سنگر کے علاوہ آج تک کوئی اس گانے کو صحیح نہیں کہہ پایا تھا، مگر آج ایک پاکستانی لڑکی نے یہ بھی کر دکھایا۔ واٹس یور نیم؟ پہلا جج خوش دلی سے بولا۔ اینی اس نے مسکراہٹ چہرے پر سجاتے ہوئے دیا جواب۔ اس کے اپنے آنکھوں میں خوشی لیے اسے دیکھ رہے تھے وہ بخوبی۔ ان کی نظریں اپنے اوپر محسوس کر رہی تھی۔ What an amazing voice you have. You are such blessed with a beautiful voice. دوسرے جج نے حیرت بھری آواز میں کہا۔ How can you change your voice? تیسرے جج نے حیرت بھری آواز میں پوچھا۔ وہ پہلی بار دل سے مسکرائی، شاطر مسکراہٹ۔ It's my talent. اس نے بظاہر عام مگر در حقیقت خاص لہجے میں کہا، اور پھر اس شام جو کوئی دوسرے ملک کے لوگ نہ کر سکے وہ اینی نے کر دکھایا۔ انٹرنیشنل ایوارڈ اپنے نام کر کے اس کے اپنوں کو تو یقین تھا وہی جیتے گی، اور وہ جیت بھی گئی، زندگی کی بازی بھی اور کھیل کی بھی۔ جب وہ نیچے اتری تو گراؤنڈ میں لوگوں کا جمع غفیر لگ چکا تھا۔ اینی سب سے مبارکباد حاصل کرتے ہوئے آگے بڑھی۔ جب کسی کیمرہ مین نے سوال کیا، اگر آپ ہار جاتی تو؟ انسان تب تک نہیں ہارتا جب تک وہ خود ہمت نہ ہارے۔ وہ تھوڑا آگے آئی جہاں بھیڑ کم تھی۔ جب علی بھیڑ کو چیرتا ہوا اس کے سامنے آیا اور اپنا سر کھوتا ہوا اس کے گلے لگا۔ اینی، میری اینی، تم زندہ ہو؟ اس کا ہاتھ الٹ پلٹ کر کے دیکھنے لگا۔ وہ واقعی ٹھیک تھی نا؟ اینی اس کی بے چینی اور بیتابی پر ہنسنے کے ساتھ ساتھ رو دی۔ 2.5 سال اس نے اس لمحے کا انتظار کیا تھا کہ کب وہ اپنے پیار کے درمیان جائے۔ سب سے زیادہ یاد بھی تو اس نے علی کو ہی کیا تھا۔ وہ اس کا حال جانتے ہوئے بھی اپنی مجبوری کی وجہ سے ان سے نہ مل پائی۔ ہاں ہم ٹھیک ہیں، اس نے اس کو پرسکون کرتے کہا۔ تو پھر کہاں تھی اتنا عرصہ؟ کیوں رابطہ نہیں کیا؟ اور وہ سب کیا تھا؟ کیوں نہیں سوچا کہ میں تمہارے بغیر کیسے رہوں گا؟ علی نے سخت چہرہ لیا، آنسو بھری آنکھوں سے اسے گھورتے ہوئے پوچھا۔ لگاؤں ایک؟ اب بول کیوں نہیں رہی؟ زبان بیچ دی ہے؟ علی نے مصنوعی غصے سے کہا، جبکہ دل تو خوشی کے مارے جھوم رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی، نمرہ بھاگتی ہوئی آئی اور اس کے گلے لگی۔ ہم نے تمہیں بہت مس کیا اینی، تمہارے بغیر مجھے کبھی بھی مزہ نہیں آیا، میں نے کسی کو دوست بھی نہیں بنایا، اس نے روتے ہوئے کہا۔ ارہم، ثانیہ، اریبہ اور ارمان بھی انہیں دیکھ رہے تھے۔ اینی نمرہ کی اتنی محبت پر نم آنکھوں سے مسکرا دی اور اسے زور سے خود میں بھیجا۔ مس یو ٹو۔ جب وہ دونوں اسی طرح گلے لگے آنسو بہاتی رہیں تو ابراہیم بولا، ارے شیری، تم بھی وہیں دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں؟ بالکل، ابراہیم نے اس بات میں سر ہلایا۔ شیری آگے آیا، اینی کو ڈرتے ڈرتے چٹکی کاٹی۔ آؤچ، کیا بدتمیزی ہے شیری، اینی نے بازو ملتے کہا۔ میں وہ چیک کر رہا تھا کہ تم کہیں بھٹکتی ہوئی آتما تو نہیں جو یہاں بدلہ لینے آئی ہو، اس نے دانتوں کی نمائش کرتے کہا تو سارے کھلکھلا کر ہنس دیے۔ جی نہیں، ہم بالکل اصلی ہیں، کہو تو تمہاری 2-4 ہڈیاں توڑ کر دکھائیں؟ اینی نے اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے آنکھیں پٹپٹاتے پوچھا تو وہ فوراً نمرہ کے پیچھے چھپا۔ بہن، کیوں میری بیوی کو بیوہ کرنا ہے کیا؟ یو مین تم نے نمرہ سے؟ اوہ مائی گاڈ، آئی کانٹ بلیو، نمرہ تم نے سجورے سے شادی کر لی؟ اسے تو کوئی اپنی لڑکی نہ دے، اینی نے شدید لہجے میں نمرہ سے کہا تو سارے ہنس دیے۔ اینی، اب اتنا بھی گیا گزرا نہیں ہوں میں، لڑکیاں مرتی ہیں مجھ پر، اس نے ایک عدد سے بالوں میں ہاتھ پھیرتے کہا۔ ہاں، اتنی بری چیز دیکھ کے تو کوئی بھی مر جائے۔ نمرہ نے اس کی عزت کا فالودہ کیا تو سارے ہنس ہنس کر دوہرے ہوئے۔ وہ اپنا سب منہ لے کر رہ گئی۔ بائی دا وے، کنگریچولیشنز ٹو بوتھ آف یو، اینی نے خوش دلی سے دونوں کو مبارکباد دی۔ اب تو
تم ہمیں چھوڑ کر نہیں جاؤ گی نا؟ نیمرا نے اس کا ہاتھ پکڑتے پوچھا۔ بالکل نہیں مائی ڈیئر، بہت سے لوگوں کو ان کے انجام تک پہنچانا باقی ہے ابھی۔ سب اس کی بات پر خوش ہوئے۔ اتنے میں اریبا ان کے بیچ میں سے گزرتی ہوئی اینی کے سامنے آئی تو سب کی ہنسی کو بریک لگا۔ اینی پلیز مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں سمجھنے میں غلطی کر دی۔ اس کے پیچھے ارم بھی ندامت سے سر جھکائے کھڑا تھا۔ اینی نے ایک نظر دونوں کے چہروں کو دیکھا۔ ہم کسی اجنبی سے بات نہیں کرتے، اس نے سرد انداز میں کہتے ہوئے ان دونوں کو باور کرایا کہ وہ دونوں اس کے نزدیک اہمیت کھو چکے ہیں۔ اینی چلو چلیں، علی نے کہتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑا۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتے ارمان ان کے بیچ آ کھڑا ہوا۔ اینی، یہ آواز، اینی اس کی آواز پر پتھر ہوئی۔ کیا کچھ نہ یاد آیا تھا اسے؟ صفاق لہجہ، الزام تراشی، اس کا دھوکہ دینا، تمام منظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گئے۔ اور آج اس کا نام لینا، نادم لہجہ، اس کا خون کھولا گیا۔ تمام محبت کے احساسات ان 2.5 سالوں میں منجمد ہو گئے تھے۔ نکلو یہاں سے، علی نے اسے دھکا دیتے ہوئے کہا۔ تم بیچ میں مت بولو، یہ ہمارا پرسنل میٹر ہے، وہ علی کو پیچھے جھٹکتے ہوئے بولا اور اینی کو اس کے بازوؤں سے تھامتے ہوئے پھر پکارا۔ اس کے لہجے میں ہجر کی تڑپ تھی، دید کی پیاس تھی کہ مٹ ہی نہیں رہی تھی۔ سب دم سادے ان دونوں کو ہی دیکھ رہے تھے۔ ایک کی آنکھیں اپنے محبوب کو دیکھ کر سیراب ہو رہی تھی تو وہیں دوسری آنکھیں جھکی ہوئی تھیں جیسے پتھر ہو گئی۔ پھر دفتن اس نے سرخ آنکھیں اوپر اٹھا کر مقابل کی آنکھوں میں ڈالی اور اس ایک نظر کو دیکھتے ہی ارمان زمین میں گڑ گیا۔ ہاتھوں کی گرفت ڈھیلی ہوئی تھی اور پھر چٹاک کی آواز گونجی۔ اینی نے تمام لحاظ کھلائے، سب کے سامنے ایک تھپڑ جھڑا، سب کے سامنے کھلے۔ وہ تو شکر تھا کہ وہاں اسٹوڈنٹس نہیں تھے، ورنہ بات کا بتنگڑ بن جاتا۔ ارمان منہ پر ہاتھ رکھے آنکھیں موند کر ضبط کر گیا۔ اسے ذرا بھی غصہ نہیں آیا تھا کہ وہ یہی ڈیزرو کرتا تھا یا اس سے بھی برا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی ہمیں ہاتھ لگانے کی؟ یو ڈونٹ ہیو اینی رائٹ ٹو ٹچ می، اینی غصے سے دھاڑی۔ اور تم نے یہ میٹر پرسنل کہاں رہنے دیا؟ اگر تم بھول گئے ہو تو ہم تمہیں یاد دلا دیں کہ تم نے کئی لوگوں کے سامنے ہم پر کیچڑ اچھالا تھا، ریممبر؟ تو یہ میٹر تبھی پبلک ہو گیا تھا، کہیں سے پرسنل نہیں رہا۔ آئندہ ہمارے گھر والوں کو ہاتھ بھی مت لگانا، ورنہ توڑ کے رکھ دیں گے، اس نے برف کے سے لہجے میں کہا۔ اس نے پل میں ارمان کو اپنوں کے پھیرے سے نکال باہر کیا۔ ارمان کو شدید رنج پہنچا۔ اینی میری بات تو سنو، ایک دفعہ مجھے جیسے چاہے سزا دو، مگر مجھ سے یوں منہ تو نہ موڑو۔ اس وقت وہ کہیں سے بھی ایک مشہور بزنس مین یا ٹیچر نہیں لگ رہا تھا، وہ تو کوئی عاشق ہی لگ رہا تھا جو اپنے محبوب کی نظر کرم کا منتظر ہو۔ علی چلو یہاں سے، ہمارے پاس فالتو ٹائم نہیں، ہمیں بہت سے ضروری کام کرنے ہیں، اینی سرد لہجے میں کہتے آگے بڑھی، مگر ارمان نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ اینی اتنی بے رخی؟ ارمان نے آنکھوں میں شدت بھرے آنسو لیے کہا۔ 2 پل کو اینی کا دل اس کی حالت پر کرلا آیا، مگر اگلے ہی پل اس نے ایک کڑی نظر ارمان کے ہاتھ میں موجود اپنے ہاتھ پر ڈالی۔ ارمان نے اس کی نظروں کا مفہوم سمجھتے ہوئے اس کا ہاتھ چھوڑا۔ کہاں وہ لڑکی اس کی ہر ایک بات پر مسکراتی تھی اور آج وہی لڑکی اس کے پل بھر میں 2 کوڑی کا کر گئی تھی۔ ایک بار مجھے موقع تو دو، ارمان کی شکستہ لہجے پر اینی طنزیہ مسکرائی اور اس کے کان پر جھک کر بولی، تم نے دیا تھا ہمیں موقع؟ نہیں نا، تو پھر ہم کیسے دے دیں؟ اس کی اجنبیت پر ارمان کا دل کچی کچی ہوا۔ وہ اپنی محبت کو اپنے ہاتھوں سے کھو چکا تھا جس کا اسے شدید پچھتاوا تھا۔ اینی علی کے ساتھ ان کے قریب سے ہوتے ہوئے چلی گئی۔ وہ جانتا تھا یہ بہت مشکل ہے، بہت، مگر ناممکن نہیں، یہ وہ جانتا تھا۔ اب یہ ارمان کی ثابت قدمی پر منحصر تھا کہ وہ کیسے اینی کو دوبارہ جیتتا۔ اینی نے افندی ہاؤس میں قدم رکھا تو چاروں طرف خوشیاں پھیل گئیں۔ زرینہ ہی تو اسے تب سے سینے سے لپٹائے بیٹھی تھی، فرحت بیگم تو بار بار اپنی خوشی سے نم ہوتی آنکھیں پوچھتی بہاریں لوٹ آئی تھیں۔ کچن میں مزے کے پکوان پک رہے تھے، سب کچھ اینی کی پسند کا بن رہا تھا۔ اس کے سبھی ماموں نے بھی اسے ساتھ لگا کر پیار کیا، کرتے بھی کیوں نہ، آخر وہ لیلا کی آخری نشانی تھی۔ اینی کو شدت سے احساس ہوا کہ اس نے اپنے اپنوں کو کتنی دیر خوشی سے محروم رکھا، مگر اب غموں کے بادل چھٹ چکے تھے۔ کریم صاحب کے اتنے نارمل انداز پر سبھی حیران تھے، ان سب کے پوچھنے پر کہ یہ سب کب اور کیسے ہوا، تو اینی نے انہیں بتانا شروع کیا۔ ہاسپٹل میں اینی کو لاسٹ اسٹیج پر بچا لیا گیا تھا، اس کی جان کو خطرہ تھا۔ تبھی اس نے روپوشی کا سوچا اور اپنے کو ساتھیوں کے ساتھ مل کر آپریشن تھیٹر کی بیک سائڈ سے اسے لے جایا گیا، کیونکہ اس کی طبیعت ابھی بھی اسٹیبل نہیں تھی۔ اس لیے اس نے کفن بند ہونے کی شرطیں رکھ دی تاکہ کوئی مردے کو پہچان نہ سکے۔ ان 2.5 سالوں میں اینی ترکی اپنے دوستوں کے پاس رہی اور اس کا علاج بھی وہیں ہوا، اور اب یہ خاص مقصد اسے یہاں کھینچ لایا تھا، اور ویسے بھی وہ اپنوں سے اور دوری برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ دادا جان، مجھے کیوں لگ رہا ہے دال میں کچھ کالا ہے؟ کالا ہی نہیں، پوری دال، پوری کی پوری دال ہی کالی ہے، علی نے انہیں گھورتے ہوئے کہا۔ تو وہ ہڑبڑا گئے۔ کیا مطلب یہ کہ اینی کو ملنے کے لیے زیادہ بےتابی آپ کی ہونی چاہیے تھی، مگر آپ نارمل سے انداز میں ملے، اس کا مطلب آپ جانتے تھے اینی زندہ ہے؟ علی نے انہیں راز پاش کیا۔ سب ان کو گھورنے لگے تو وہ کھسیا گئے۔ ہاں مجھے پتا تھا، ان سے اور جھوٹ نہ بولا گیا تو وہ جھنجھلا کر بولے۔ اینی کی آنکھوں میں 2.5 سال پہلے کا منظر لہرایا تو اس نے بتایا کہ وہ دور رہتے بھی ان سے غافل نہیں تھے۔ جب اسے پتہ چلا کہ اس کی جدائی میں کریم صاحب بستر سے لگ گئے ہیں تو اس نے ان کے ڈاکٹر سے رابطہ کیا۔ اسے پتہ چلا کہ کریم صاحب کی صحت دن بدن گزرتی جا رہی ہے، جو کسی حادثے کا بھی پیش خیمہ ہو سکتی ہے، تو اس کو مجبوراً ان سے ملنا پڑا۔ اس دن کریم صاحب کے پاس اس بندے کو
اینی نے ہی بھیجا تھا اور ایک ایسا بندہ محمد شاہ کو بھی بلا لایا۔ وہ دونوں اس جگہ آ تو گئے تھے مگر دونوں ہی حیران تھے کہ ایسی کون سی بات ہے کہ اینی جو یہاں پتہ چلے گی۔ وہ اس اجنبی فلیٹ میں بیٹھے انتظار کر رہے تھے جب اینی ان دونوں کے سامنے آئی۔ کریم صاحب پر تو شادی مر کسی کیفیت چھا گئی تھی، ان سے خوشی کے مارے کچھ بولا ہی نہیں جا رہا تھا۔ جب اینی نے ہی آگے بڑھ کر انہیں گلے لگایا تو وہ سب کے تمام بدن توڑتے اسے اپنی آغوش میں لے کر رو دیے۔ یہ میرا کوئی خوشنما خواب ہے یا حقیقت؟ اگر یہ خواب ہے تو باخدا میں کبھی اس خواب سے اٹھنا نہیں چاہتا۔ کریم صاحب کی بات پر اینی کو شرمندگی نے آ گھیرا۔ کتنی محبت کرتا تھا یہ شخص اس سے کہ خود کی صحت کی پرواہ بھی نہ کی۔ اس نے ان سے علیحدہ ہو کر ان کے آنسو پوچھے اور محمد شاہ سے ملی۔ ان دونوں کو اچھی طرح اپنے ٹھیک ہونے کا یقین دلا کر اس نے ان سے دوسروں کو اس کے زندہ نہ ہونے کا وعدہ لیا۔ مگر گھر میں سب تمہیں بہت یاد کرتے ہیں، کریم صاحب بولے۔ ہم جانتے ہیں بابا جان، مگر یہ ہماری مجبوری ہے۔ قاتل ہمارے پیچھے گھات لگائے بیٹھا ہے، سب ملکوں کی پولیس میرے پیچھے ہے، ایسے میں کوئی خطرہ مول نہیں لے سکتی۔ اس نے ان دونوں کو اپنی حقیقت سے آگاہ کیا اور ساتھ ہی لیلا کے قاتلوں کا بھی پتہ، جسے سن کر وہ دونوں دنگ رہ گئے۔ انہیں سب کی امید نہیں تھی۔ پھر ان دونوں نے اس سے وعدہ کیا کہ وہ کسی کو نہیں بتائیں گے، بدلے میں اسے ان سے ملتے رہنا ہوگا، اور اس نے وہی کیا۔ سب اسے غصے سے گھور رہے تھے۔ کیا ہم نے کیا کیا؟ اس وقت وہی صحیح تھا، اس نے دانت دکھاتے کہا۔ تو ساری ینگ پارٹی اسے مارنے کو لپکی، جبکہ وہ آگے اور سب پیچھے افندی ہاؤس میں ایک دفعہ پھر کھلکھلاہٹوں کا راج تھا۔ اب آگے کا کیا ارادہ ہے؟ رات کو علی اور اینی بیلکنی میں بیٹھے اتنے عرصے بعد کافی سے لطف اندوز ہو رہے تھے جب علی نے اینی سے پوچھا۔ اس کا سوال سن کر اینی مسکرائی، سرد و شفاف مسکراہٹ بدلا۔ اس نے ایک لفظ میں اپنا تمام ارادہ ظاہر کر دیا۔ مگر کیسے؟ تم تو یہاں رہتی ہو؟ علی نے ناسمجھی سے پوچھا۔ صبح تمہیں پتہ چلے گا، بساط بچ چکی تھی، اب بس چال چلنا باقی تھا۔ 2 دن بعد شاہ حویلی میں بچوں نے کسی سے بھی اینی کے زندہ ہونے کا ذکر نہیں کیا تھا۔ جب صبح ناشتے کے لیے میز پر بیٹھے تو لاؤنج میں شور کی آواز سن کر سب کو تعجب ہوا۔ جب ایک ملازم بھاگتا ہوا آیا، وہ صاحب جی وہ کیا لکھا رکھا ہے؟ صاف صاف بولو، محمد شاہ اسے جھڑک کر بولے۔ صاحب جی وہ وہاں پوت، ملازم نے لاؤنج کی طرف اشارہ کرتے اٹکتے ہوئے کہا۔ یہ کیا اول پال بک رہے ہو؟ بلکیس بیگم نے اس کے رتے لیے۔ ملازم رونے والا ہو گیا۔ جی وہ اینی بیٹیا کی روح ہے وہاں۔ کیا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا تمہارا؟ اب کیا قبر سے اٹھ کر آئے گی وہ؟ دادی جان دھاڑی، جبکہ ینگ جنریشن فوراً لاؤنج بھاگی ارمان سمیت، جہاں اینی ملازموں کو اپنا سامان اندر رکھنے کی ترغیب دے رہی تھی جو اسے ڈرتے ہوئے دیکھ رہے تھے جسے وہ کوئی آتما ہو۔ اینی ان سب کو لاؤنج میں آتا دیکھ چکی تھی۔ ہیلو ایوری بڈی، اس نے ان سب کی حیرت سے پھٹی آنکھوں اور کھلے منہ کو دیکھتے چوٹ کی۔ میری بیٹی تم زندہ ہو؟ احمد شاہ تڑپ کر آگے بڑھے اور اسے گلے لگایا، جبکہ رقیہ بیگم نے بھی یہی کیا۔ تم بچ کیسے گئی؟ بلکیس بیگم حیرت سے بولی۔ تو سب نے انہیں گھورا۔ ہمیں تو لگتا ہے سب سے زیادہ شوق آپ کو اور علیشا کو لگا ہے ہمارے زندہ ہونے کا۔ کیوں علیشا؟ مائی ڈیئر سوتن ٹو بی، اینی نے ان دونوں کو دیکھتے طنز کرتے کہا۔ اے لڑکی، جو چاہے ہو جائے، اب تجھے اس گھر میں وہ مقام نہیں ملے گا۔ بلکیس بیگم نے اسے دیکھ حقارت سے کہا۔ تم جو چاہے مرضی کرو، مگر ارمان کی شادی اب علیشا سے ہی ہوگی۔ میں تمہیں دوبارہ ہمارا گھر بکھیرنے نہیں دوں گی، سلمیٰ بیگم ارمان کی والدہ بولی۔ اینی نے ایک سنجیدہ نظر سب پر ڈالی۔ ارمان اس سے پہلے کچھ کہتا، وہ بولی۔ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ ارمان کی شادی جس سے مرضی کروائیں، آئی ڈونٹ کیئر، اینی نے آنکھیں گھماتے کہا۔ یہ ہمارے دادا کی حویلی ہے، ہم جب چاہیں یہاں رہ سکتے ہیں، آپ مجھے چاہیں بھی تو نہیں روک سکتی، انڈرسٹینڈ؟ اینی نے روکھے لہجے میں کہا تو سب نے محمد شاہ کو دیکھا۔ انہوں نے ازبات میں سر ہلا کر اس کی بات کی تصدیق کی تو سب حیران رہ گئے، مگر بابا دلاور شاہ بولے۔ ایک لفظ نہیں، محمد شاہ غصے سے بولے اور اندر چلے گئے۔ فکر مت کریں، ہم یہاں زیادہ نہیں رکیں گے، ہمیں اپنی ماں کے قاتلوں کا پتہ چل چکا ہے، بس انہیں کٹھرے میں لا کر ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ اینی نے سب کی طرف سخت نظر ڈال کر کہا تو بلکیس بیگم تھوک نکلتی رہ گئی۔ وہ یہ کہہ کر اپنے سیپریٹ روم میں چلی گئی۔ پیچھے سب حیران پریشان اس کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ رات کو ہر طرف خاموشی کا راج تھا جب لیلا افندی کے کمرے میں ان کی مٹی سے اٹی تصویر کے سامنے ان کا قاتل کھڑا اس تصویر کو خونخوار نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ بہت جلد تمہاری بیٹی کو مار کر تم تک پہنچانا پڑے گا، کیونکہ وہ اب میری گلے کی ہڈی بن رہی ہے اور پھر حویلی پر میرا راج ہوگا۔ اس کا صفاقی بھرا کہکا اس اسٹور نما کمرے میں گونجا۔ اتنی بھی کیا چلتی ہے، پہلے ہم سے تو نمٹ لو۔ اینی کی آواز پر وہ سایہ جھٹکے سے پلٹا۔ تمہیں کیا لگا تم ہماری پیٹھ پیچھے چالیں چلو گے اور مجھے پتہ نہیں چلے گا؟ نا 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 ڈیئر، ہم تب ہی جاگ گئے تھے کہ اصلی قاتل کون ہے۔ اب مقابلہ آمنے سامنے ہو جائے، کیونکہ تمہیں تو ہم کسی صورت نہیں بخشیں گے، تمہارا یقین کون کرے گا؟ وہ سایہ ہنستے ہوئے بولا۔ ہمیں کسی کے یقین کی کیا پرواہ، عدالت ثبوت مانگتی ہے اور وہ ہمارے پاس ہے۔ اینی کی آنکھیں چمکی۔
اینی کو شاہ حویلی رہتے ہوئے 2 ہفتے بیت چکے تھے۔ وہ صبح کی جاتی رات گئے تک لوٹتی۔ صبح تو وہ یونی جاتی تھی مگر وہاں سے کہاں جاتی تھی یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ ارمان نے آف ٹائمنگ کے بعد اینی کو یونی سے کبھی نکلتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ جتنا حیران ہوتا اتنا کم تھا۔ اگر اینی اندر جاتے ہوئے دکھتی تھی تو واپس آتے نظر نہیں آتی تھی۔ کیوں؟ ارمان کی گیسٹ ہاؤس میں ارمان کے قریبی دوست کی شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں۔ اس کے سبھی دوست اس کے وقت آ چکے تھے۔ وہ ترکی میں رہائش پذیر تھے مگر محمد شاہ اور دادی جان کے اصرار پر شادی پاکستان میں ہی بلکہ شاہ حویلی میں کر رہے تھے۔ محمد شاہ کا کہنا تھا کہ جب پاکستان میں ان کی حویلی ہے تو کہیں اور کیوں رہنا، مگر وہ یہ کہہ کر گیسٹ ہاؤس رک گئے کہ مناسب نہیں لگتا، ملنے آتے رہیں گے۔ تو سب دوست گیسٹ ہاؤس میں ہی ٹھہرے تھے، جن میں سب سے شرارتی حیدر، حسیب سنجیدہ مزاج شان دلہا صاحب کاشف، جبکہ لڑکیوں میں نٹکھٹ نینا شیریں، معصوم سی معصومہ اور ہماری دلہن صاحبہ پرنیا موجود تھیں۔ گیسٹ ہاؤس میں وہ خوب رونق لگا کر رکھتے تھے۔ اینی آتے ہی اپنے کمرے میں جانے لگی تھا۔ احمد شاہ نے اسے اپنے پاس بلایا جہاں لاؤنج میں سبھی برجمان تھے۔ اینی چلتی ہوئی ان کے پاس صوفے پر ان کے اور رقیہ بیگم کے درمیان بیٹھ گئی۔ بیٹا اب آپ پہلے کی طرح بولتی کیوں نہیں؟ پہلے تو میری اینی بہت رونق لگاتی تھی۔ احمد شاہ نے اسے بازو کے گھیرے میں لیتے ہوئے سر پر بوسہ دیتے اداس لہجے میں کہا، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے بابا، بس ٹائم نہیں ملتا، کچھ مصروفیات ہیں، اس نے سادہ سے لہجے میں جواب دیا۔ جب سے وہ واپس حویلی آئی تھی شاید ہی اسے کسی نے ہنستے دیکھا ہو۔ آج بھی وہ خاموش نظروں سے سب کو دیکھ رہی تھی۔ ہائے ہائے لڑکی، ایسی کون سی مصروفیات ہیں جو رات گئے تک چلتی ہیں؟ ذرا بتاؤ ہمیں بھی تو پتہ چلے، بلقیس بیگم نے تنزیہ کہا۔ تو ارمان نے اینی کو غور سے دیکھا۔ اس کو بھی اینی کا جواب سننے میں دلچسپی تھی۔ اول تو ہم آپ کو بتانا ضروری نہیں سمجھتے، دوسری بات کہ یہ کام آپ کی پہنچ سے بہت اوپر کے ہیں، آپ کے سر پر سے گزر جائیں گے۔ اینی نے ہاتھ سر پر سے گزار کر کہا تو بلقیس بیگم جلتے ہوئے بولی، احمد اپنی بچی کو سمجھا لو، مجھے اس کے لچن ٹھیک نہیں لگتے، دن دہاڑے نکل جانا اور رات ڈھلے گھر آنا۔ اینی نے ان کی بات پر غصے سے آنکھیں میچی۔ وہ جس چیز سے بچنے کی کوشش کرتی بلقیس بیگم آ جا کے بات وہیں گھسیٹ لاتے۔ اس سے پہلے کہ احمد شاہ کچھ بولتے اینی کھڑے ہوتے ہوئے بولی، نہ ہی ہم آپ کی حویلی میں رہنا چاہتے ہیں، نہ ہی ہمیں پسند ہے، اور رہی بات آنے جانے کی، ہم اس حویلی کو سرائے سمجھ کر آتے ہیں جہاں تھوڑی دیر قیام کیا اور چلے گئے۔ یہ حیثیت ہے ہماری نظر میں اس حویلی کی، مگر آپ تو لگتا ہے بوریا بستر لے کر یہیں آ ٹکی ہیں۔ اینی نے بھی اینٹ کا جواب پتھر سے دیا تھا، جس پر بلقیس بیگم کلس کر رہ گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کہتی احمد شاہ بولے، بیٹا ان کا یہ مطلب نہیں تھا، مگر اینی غصے سے کھڑی ہو چکی تھی۔ ارمان اس کے سامنے آیا تو اینی نے اسے جلتی آنکھوں سے دیکھا۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ اینی اس پر دھاڑی۔ اینی تم بے شک مجھ سے ناراض ہو جاؤ، میں پوری جی جان لگا کر تمہیں منا لوں گا، مگر یوں بے رخی کے مار تو نہ مارو، میں جانتا ہوں میرے سے غلطی ہوئی ہے۔ غلطی نہیں گناہ، اینی نے ایک ایک لفظ چباتے کہا، اور ویسے بھی اب ہمیں تمہارے ساتھ نہیں رہنا، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ تمہاری بہت جلد شادی ہونے والی ہے۔ اس نے ایک نظر اس کے پیچھے بیٹھی علیشا کو دیکھتے کہا تو علیشا فاتحانہ مسکرائی۔ تمہیں کس نے کہا میں اسے شادی کر رہا ہوں؟ وہ تو میں بس امی کے لیے حامی بھری تھی۔ اس کے سب کے سامنے یوں انکار کرنے پر علیشا کو سب کی کا احساس ہوا، جبکہ اینی نے تنزیہ نظروں سے اسے دیکھا، جس پر وہ آہنت کے احساس سے سرخ پڑ گئی۔ ارمان یہ کیا کہہ رہے ہو؟ سلمیٰ بیگم غصے سے بولی۔ میں جو بھی کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں اینی، مجھے ایک موقع تو دو، میں تمہیں کبھی مایوس نہیں ہونے دوں گا۔ آخری خواہش تو مرنے والے کی بھی پوچھی جاتی ہے، اس نے جذباتی ہوتے کہا۔ اچھا کیا کر سکتے ہو ہمارے لیے؟ اینی نے تنزیہ مسکراتے کہا۔ کچھ بھی جو تم بولو، جان لے سکتے ہو کسی کی؟ اینی نے تمسکرانہ لہجے میں پوچھا۔ مجھ سے میری جان مانگ لو، میں اف تک نہیں کروں گا۔ تو پھر ٹھیک ہے، میری ماں کے قاتل کو سزا دو۔ بولو ہے اتنا دم؟ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں چچی کے قاتلوں کو سخت سے سخت سزا دوں گا کہ وہ تڑپے گا کہ اس دنیا میں کیوں آیا۔ ارمان نے لہو رنگ آنکھوں سے کہا۔ دیکھ کے ارمان صاحب کہیں ایک اس میں آپ کو منہ چھپانے پر مجبور نہ کر دیں، اینی نے اس کا مذاق اڑاتے کہا۔ جو بھی ہو جیسا بھی ہو تم مجھے اپنے ساتھ پاؤ گی، ارمان نے مضبوط لہجے میں کہا۔ وہ رہا قاتل، پکڑو اسے اور سزا دو سب کے سامنے، اس نے ارمان کے پیچھے اشارہ کرتے کہا تو سب اس کے اشارے کے تعاقب میں دیکھنے لگے۔ ارمان نے حیرت کی زیادتی سے پھٹی آنکھوں سے بلقیس بیگم کو دیکھا۔ کچھ ایسا حال باقی سب کا بھی تھا، سب اس کو بے یقین نظروں سے دیکھ رہے تھے، جبکہ بلقیس بیگم تھوک نکلتی رہ گئی۔ جھوٹ بول رہی ہے لڑکی، جھوٹ بول رہی ہے، انہوں نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ سب کو اپنی طرف متوجہ پا کر انہوں نے بوکھلائے ہوئے کہا تو سب اینی کو دیکھنے لگے جیسے اس سے جواب طلب کر رہے ہوں۔ جانتی ہو آپ سب بغیر ثبوت کے ہم پر یقین نہیں کریں گے۔ آپ کو تو اپنوں پر یقین نہیں تو غیروں پر کیا خاک ہوگا؟ اینی نے سب کو عجیب نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا اور فون میں ریکارڈنگ آن کی جو کہ بلقیس بیگم اور علیشا کی تھی، جس میں وہ اپنے منہ سے تمام جرائم کا اعتراف کر رہی تھی۔ ریکارڈنگ جب اختتام پر پہنچی تو سب سختی سے باہر آئے۔ دادی جان تو کچھ بولنے کی قابل ہی نہیں رہی تھی، انہوں نے اچانک ہی بلقیس بیگم پر ہاتھ اٹھایا۔ کہاں کمی رہ گئی تھی میری پرورش میں جو تو اس حد تک جا گری؟ میں تو اس کو برا سمجھتی تھی، مگر تو اپنا خون ہو کر ہمیں ڈس گئی۔
بلقیس بیگم رونے لگی۔ اماں میں نے تو اس پر الزام لگایا تھا، صرف اس کی موت میں میرا کوئی ہاتھ نہیں۔ اماں میرا یقین کریں، بلقیس بیگم روتے ہوئے بولی، جبکہ اپنے بھائی کی کاٹ دار نظر دیکھتے ان کا دل 1000 ٹکڑوں میں بٹا۔ احمد صاحب دکھی دل سے اندر جا چکے تھے۔ انہیں رہ رہ کر لیلا پر کیا ہر ظلم یاد آ رہا تھا، مگر اب کیا ہوتا؟ اب پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ ان کی محبت تو بہت دور جا چکی تھی، جہاں سے واپسی ناممکن تھی۔ ڈیڈی ڈیئر، یہ سب اکیلی کا کیا دھرا نہیں، اینی نے سنی لہجے میں کہا۔ سب حیران تھے کہ کیا کوئی اور بھی انکشاف ہونا باقی تھا؟ پھوپھو تو بس ایک مہرہ تھی، جبکہ اس پلان کا ماسٹر مائنڈ تو کوئی اور ہے۔ اینی نے قاتل کو تیکھی نظروں سے دیکھتے کہا۔ اینی صاف صاف بولو، پہیلیاں مت بجھواؤ، دادی نے کڑے لہجے میں کہا۔ اینی بتاؤ کون ہے اصل قاتل؟ ارمان نے اس کے دونوں بازو جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ تمہاری ماں ہے اصل قاتل۔ گاڈ ڈیم اٹ، اینی نے اس کو دونوں ہاتھ جھٹکتے ہوئے شرارتبار آنکھوں سے دیکھتے کہا۔ شٹ اپ اینی، یہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ ارمان نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ ممکن تھا کہ وہ اسے ایک تھپڑ چڑھ دیتا۔ سب منہ کھولے اینی کو دیکھ رہے تھے۔ بھابھی، ہم آپ کی ہر بات مان سکتے ہیں، مگر آپ ہماری ماں کو ہمارے سامنے برا بھلا نہیں کہہ سکتی، ارہم نے تیز لہجے میں کہا۔ اینی نے افسوس سر جھٹکا۔ ہم جانتے تھے تم کچھ نہیں کر پاؤ گے، تمہاری یہ قسمیں، یہ وعدے سب جھوٹے ہیں، اینی نے ارمان کو صرف نظروں سے گھورتے ہوئے کہا۔ بیٹا، تمہیں کہاں کمی نظر آئی میرے پیار میں جو تم ایسی باتیں کر رہی ہو؟ میں تو لیلا کو بہت چاہتی تھی اور تمہیں بھی چاہتی ہوں، انہوں نے اپنے لہجے میں چاشنی سموئے کہا۔ تو اینی ان کے ڈرامے پر سر جھٹکتی رہ گئی۔ سب حویلی کے افراد اس چیز کے گواہ تھے کہ سلمیٰ بیگم ہی حویلی میں وہ واحد ہستی تھی جنہوں نے اینی کا بہت ساتھ دیا تھا اس کے آنے کے بعد، مگر اینی کو ان کے خلاف ہوتا بولتا دیکھ سب ایک دفعہ پھر اسے متنفر ہو گئے۔ بیٹا، اگر تمہیں کوئی میری بات بری لگی ہو تو مجھے معاف کر دینا، انہوں نے اینی کو گلے لگاتے کہا۔ موم، آپ کو اس سے معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں، ارمان نے روکھے لہجے میں کہا، جس پر ارہم نے اس کی تصدیق کی۔ کہا تھا نا میرے گھر والے مجھ پر یقین کریں گے، تم پر کسی نے یقین کیا؟ ابھی بھی وقت ہے، اس حویلی سے چلی جاؤ، نہیں تو ارمان سے ہی دھکے دے کر نکلواؤں گی، انہوں نے سب کے سامنے بظاہر مسکراتے ہوئے مگر ایک ایک لفظ چبا کر کہتے ہوئے اینی کے کان سحر اڈیلا۔ جھوٹ چھپائے نہیں چھپتا، اینی نے ان کی آنکھوں میں دیکھ کر سب کے سامنے اونچی آواز میں کہا، اور بنا کسی کو دیکھے پلٹ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ بساط پلٹ چکی تھی، مورے سامنے آنا شروع ہو چکے تھے، سب نے اپنی چال چل لی تھی، انتظار تھا تو بس کسی کی شکست کا۔ اس بات کو 2 دن گزر چکے تھے، نہ ہی ارمان نے اینی کو مخاطب کرنے کی کوشش کی تھی اور نہ ہی اس سے کچھ بولی۔ جو بھی تھا وہ ارمان کی ماں تھی، اور ارمان اینی سے اس بات کی بالکل بھی توقع نہیں کر رہا تھا۔ آج جب اینی یونیورسٹی گراؤنڈ سے گزر رہی تھی، اس نے ارمان کو ایک لڑکی کے قریب دیکھا تو اس کی ساری حسیں بیدار ہوئیں۔ لڑائی اپنی جگہ، مگر اندر کی بیوی کا چاقنا تو بنتا تھا۔ وہ فوراً ان تک جا پہنچی جہاں ارمان اس لڑکی کے گن کے 2 لمبے بالوں کی تعریف کر رہا تھا، جس پر اینی کلس کر رہ گئی۔ ارمان، وہ بھی تعریف اور وہ بھی غیر لڑکی، انتہا ناممکنات میں سے تھا، مگر اس کی آنکھیں دیکھ، منظر جھٹلانے والا نہیں تھا۔ ارمان اینی کو دور سے آتا دیکھ چکا تھا، تبھی اسے جلانے کو اس لڑکی سے اور فرینک ہوا، جبکہ اصل وجہ کچھ اور تھی۔ اسے اس لڑکی سے کام نکلوانا تھا جو اس کی آرمی کے دوست نے اسے کہا تھا۔ مسٹر ارمان، مجھے تم سے بات کرنی ہے، اینی نے لفظ چباتے ہوئے کہا اور اس لڑکی کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھا جو اب اسے مداخلت کرنے پر گھور رہی تھی۔ اینی کا شدت سے دل کیا کہ وہ وہیں اس کی آنکھیں نکال کر گوٹیاں کھیلنے لگ جائے، مگر ہائے رے قسمت، اس کو جیلس ہوتا دیکھ ارمان کے اندر تک ٹھنڈ پڑ گئی۔ کہاں وہ اسے ایک ماں سے منانے کی کوشش کر رہا تھا اور کہاں وہ مانتی نہیں تھی، اور یہاں ایک لڑکی سے بات کرنے پر ہی کیسے وہ دوڑی چلی آئی تھی۔ ہائے میری معصوم جنگلی بلی، ارمان نے دل میں سوچا، مگر سنجیدہ تاثرات سے اس کو دیکھ کر بولا، مس اینی، آپ کا یہاں کوئی کام نہیں، آپ یہاں سے جا سکتی ہیں، ارمان نے روکے لہجے میں کہا۔ اینی کو یہ دیکھ سخت پیش آیا۔ تم اس پر کٹی کبوتری کے لیے ہمیں جانے کا بول رہے ہو؟ اینی نے اس کے 2.5 بالوں کو دیکھتے کہا۔ واٹ ڈو یو مین بائی 2.5 بال؟ سر، میرے لمبے بالوں کی تعریف کر رہے تھے، اس لڑکی نے جلتے ہوئے غرور سے اپنے 2.5 بالوں میں ہاتھ پھیرتے کہا۔ جی بالکل نینا، آپ کے لمبے بال بہت پیارے لگتے ہیں، انہیں ہمیشہ کھلا رکھا کریں۔ اینی کو یاد آیا ارمان کو اس کے لمبے سنہرے بال بہت پسند تھے، وہ اکثر اسے کھلا رکھنے کی فرمائش کرتا تھا، جبکہ اینی یہ کہہ کر ٹال دیتی کہ اسے الجھن ہوتی ہے۔ اینی کو پہلی بار کسی لڑکی کی 2.5 بالوں سے جلن محسوس ہوئی۔ یو، اینی غصے سے کہتی ہوئی اس کی طرف بڑھی جب نمرا نے بھاگ کر اسے روکا جو اسے بلانے آئی تھی، مگر یہاں جنگ چھڑی دیکھ کر فوراً اس کو کھینچتے ہوئے لے گئی۔ یہ کیا کر رہی تھی تم؟ اس نے اینی کو غصے سے گھورتے کہا۔ تم نے دیکھا نہیں وہ کیسے ارمان کے ساتھ چپک رہی تھی؟ ارمان وہ بھی اس لڑکی کے 2.5 بالوں کی تعریف کر رہا تھا۔ اینی کو جلتے دیکھ نمرا کو ہنسی آئی۔ اینی نے اس کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ تم بجائے اس کے کہ ہمارا ساتھ دو یوں منہ بھاڑ کر ہنس رہی ہو، اینی نے تنک کر کہا۔ یار، تمہیں کافی عرصے کے بعد ارمان سر کے لیے چلتے دیکھا ہے نا، تو ویسے کیا تم آج بھی ان سے پیار کرتی ہو؟ اینی نے ایک نظر اس کو دیکھا اور پھر آنکھیں چرائیں۔ ہم اپنے آپ کو جتنا بھی مضبوط کر لیں، خود کو جتنا بھی بدل لیں، مگر ہم اندر سے ابھی بھی وہی اینی ہے جسے ارمان کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ وہ تو ہماری روح تک سرایت کر چکا ہے، ہم اسے کیسے خود سے جدا کر سکتے ہیں؟ اس کی محبت کا لگایا گیا بیج اب ایک تناور درخت بن چکا ہے جس پر اب تو پھول ہی لگ چکے ہیں۔ اینی نے ہنستے ہوئے آنکھوں میں نمی لیے کہا۔
نمرا کی سر پر سے یہ بات گزر گئی. ان شارٹ تم آج بھی ان سے پیار کرتی ہو، مگر آگے کیا کرو گی؟ آگے کیا کرنا ہے؟ بس کچھ دیر اور. کیا مطلب؟ تمہیں قاتل کا پتہ ہے؟ اسے سزا دلواؤ اور نکلو وہاں سے. تم ابھی تک یہاں کیا کر رہی ہو؟ نمرا نے اسے گھورتے ہوئے پوچھا. تمہیں کس نے کہا وہاں قاتل کو سزا دلوانے رکے ہیں؟ ہمارا مقصد تو کچھ اور ہے، اینی نے چمکتی آنکھوں سے کہا. اوف اینی، اوف، تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا. تمہیں سمجھنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے، نمرا نے سر پیٹتے کہا. ابھی تو چلو ہمارے ساتھ، مان کو ایک بڑا شوق دینا ہے، اینی نے شرارتی انداز میں کہا. کیا؟ کہاں جانا ہے اور کون سا شوق؟ چلو تو ایک جھٹکا مارنے ہمیں دیا اس پر کٹی کبوتری کی تعریف کر کے، اب ایک جھٹکا ہم اسے دیں گے. رات کو سارے ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے باتوں سے لطف اندوز ہو رہے تھے، جبکہ بلکیس بیگم کمرے میں دبکی بیٹھی تھی. کل 3-4 دن پہلے کے واقعے کا ان سب کے چہروں پر شبہ تک نہیں تھا. اینی نے 11 بجے اندر آتے ان سب کو افسوس سے دیکھا جو اپنے لیے الگ اصول رکھتے تھے. اس سے جھٹک کر آگے بڑھنے لگی تو اینی اسی وقت داری کی نظر اس پر پڑی. ہائے ہائے اے لڑکی، یہ تو نے اپنے بالوں کو کیا کر لیا؟ تیرے بال کہاں گئے؟ ان کی حیرت بھری آواز پر سب منہ موڑ کر اینی کو دیکھنے لگے، جبکہ سب سے بڑا جھٹکا ارمان کو لگا جو حیرت اور غصے سے آنکھیں پاڑے اسے دیکھ رہا تھا. اینی کے کندھے سے بھی اوپر گردن تک کٹے بالوں کو دیکھ اسے گہرا صدمہ لگا. اسے اینی کے لمبے بال کتنے پسند تھے اور اس ظالم نے بال ہی کٹوا لیے. کیا ہم نے کیا کیا؟ یہ تو ارمان کی خواہش تھی. اس نے ہی ہمیں کہا کہ اسے ہمارے لمبے بال ذرا نہیں پسند، ہم چھوٹے بالوں میں زیادہ کیوٹ لگتے ہیں، تو ہم نے پہلی فرصت میں بال کٹا لیے. اینی نے ارمان کو آنکھ بند کرتے کہا تو وہ اسے غصے سے گھورنے لگا. دادی جان نے ارمان کے لتے لیے کہ کیوں اس کے بال کٹوانے کا کہا. ارمان کو ڈانٹ پڑتے دیکھ اینی کے دل میں ٹھنڈک پڑ گئی. ارمان اتنے تگڑی کھوری سے نواز رہا تھا، جبکہ اینی اسے دیکھ رہی تھی، ایسے دیکھ رہی تھی جیسے کہہ رہی ہو اور کرو لمبے بالوں کی تعریف. اس سے پہلے کہ اینی سوتی ارمان اس کے کمرے میں دندناتا ہوا آیا. یہ کیا حرکت تھی؟ ارمان نے ضبط سے پوچھا. کون سی حرکت؟ اینی نے انجان بن کر پوچھا. تمہیں ذرا خیال نہ آیا ظالم؟ اتنے پیارے بال تھے تمہارے. ارمان نے اس کے کندھوں سے اوپر تشیدہ خوبصورت بالوں کو دیکھتے کہا. ہمارے بال ہماری مرضی، اینی نے ناک چڑھاتے کہا. تم آئندہ بال نہیں کٹواؤ گی. ارمان نے اس کے دونوں بازو پکڑتے غصے سے کہا. کیوں کٹوائیں گے؟ جب ہمارا دل کرے گا تب کٹوائیں گے. کیا کر لو گے تم؟ اینی نے آئی بروز کھاتے پوچھا. ارمان نے کچھ کہے بغیر بہت خوبصورت انداز میں اس کے لفظوں کو چنا. اس کے عمل میں شدت تھی، تڑپ تھی. اینی کا سانس بند ہوا تو اس کے کندھے پر مکے جڑے، مگر وہ بھی ڈھیٹوں کی طرح لگا رہا. جب اینی کی گرفت اس پر سے ہلکی ہوئی تو وہ اسے بخش دے پیچھے ہٹا، جو گہرے گہرے سانس لیے سرخ چہرے کے ساتھ ادھر ادھر دیکھ کر اپنی حالت بحال کر رہی تھی. یہ کروں گا میں اگر آئندہ تم نے میری بات نہ مانی، ارمان نے دلچسپی سے کہا، اور وہ بھی اس شدت بھرے انداز میں. سویٹ ہارٹ، ارمان نے آنکھ کا کونا دباتے کہا. اینی نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا. تم بدتمیز جاہل انسان، اینی نے اس پر پلوں کی برسات کرتے کہا، جس پر وہ بھاگ کر دروازے کے پاس پہنچا. اس سے پہلے کہ وہ اسے لیمپ اٹھا کر مارتی وہ فٹ کمرے سے چلا گیا. اینی کچھ دیر دروازے کو گھورتی رہی، پھر ارمان کی حرکت یاد کرتے مسکرا دی. مجھے یاد کری ہو نا سویٹ ہارٹ؟ ارمان کی آواز پر اینی گڑبڑائی، جو دروازے سے سر نکالے اسے شدید نظروں سے گھور رہا تھا. تم، اینی نے ایک پلو مارا جو ارمان کے نکلنے کے بعد بند دروازے پر جا لگا. اینی نے فٹافٹ دروازہ لاک کیا اور ٹیک لگا کر ہنس دی. اگلے دن شام کے وقت شاہ حویلی میں خوب رونق لگی تھی، جبکہ ارمان کے دوستوں نے اس وقت اپنی شرارتوں سے لاؤنج سر پر اٹھا رکھا تھا. سب بڑے ان کی حرکتوں سے لطف اندوز ہو رہے تھے. ارمان، میں نے سنا ہے بھابھی واپس آ گئی ہیں، حیدر نے شریر لہجے میں کہا تو سب ہنسے، جس پر ارمان نے اسے گھورتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا. ویسے ہیں کہاں وہ؟ اس نے تھوڑی کھجاتے شریر لہجے ادھر ادھر دیکھتے پوچھا تو ارمان نے اس کی گردن دبائی، جو کھانستے ہوئے ہنسنے لگا. ارمان کی شادی تو مجھ سے ہو گئی، علیشا اترا کر بولی. واٹ؟ ارمان یہ کیا کہہ رہی ہے؟ شان نے حیرت سے پوچھا. ارمان کہہ دو یہ جھوٹ ہے، تم بھابھی نمبر 1 کو دھوکہ دے رہے ہو، حسیب نے ڈرامائی انداز میں کہا. یہاں ابھی میری ایک شادی نہیں ہوئی، تجھے دو کرنے کی پڑی ہے. کاشف دلہا صاحب نے بھی جلے دل کے پپولے پھوڑے. تم لوگ مجھے کچھ کہنے دو تب نا، ارمان جھنجھلایا. باقی لڑکیاں اسی جھنجھلاہٹ پر ہنس پڑی. اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا اینی نے لاؤنج پہ قدم رکھا. اینی رات کو ضروری کام نمٹا کر واپس آئی تھی، اب بھی وہ کمرے میں آرام کے غرض سے جانے لگی تو جانی پہچانی آواز سے اس کے قدموں کو بریک لگی. اینی تم یہاں؟ جیسے ہی اینی نے پلٹ کر دیکھا تو کچھ ایسا حال اس کا بھی تھا. تم؟ اینی حیرت میں ڈوب گئی. یہ یہاں کیسے؟ کون ہوگا آنے والا؟ گائز نوبی لینڈ کی طرف ہے. بی ہیپی اینڈ سپورٹ می. تھینک یو.